الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس ہے ہماری قرآنک وکیبلری۔ تو قرآن کے جو الفاظ معنی ہیں انشاءاللہ وہ ہم اس کلاس میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 125 قرآن کے الفاظ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو 125 الفاظ کو اگر ہم دن میں 4 الفاظ کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں تقریباً آپ کو 28 الفاظ یاد کرنے ہیں اور انشاءاللہ سنانے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اگلی کلاس میں ہم 125 جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے اس کو 28 کے حساب سے ایک ہفتے میں کر کے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ الفاظ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں اور اس کا معنی ہمیں معلوم ہو، کیونکہ اگلی مرتبہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو یہ الفاظ وہاں پر ضرور آئیں گے، تو الفاظ آتے ہی آپ کو اس کا معنی یاد آ جائے گا، تو آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو اس کے لیے میں نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، وہ کتاب ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی، جو حیدرآباد کی ان کی ایک اکیڈمی ہے، انڈرسٹینڈنگ قرآن اکیڈمی ہے۔ اس اکیڈمی سے وہ قرآن کی کافی خدمت کرتے ہیں، تو ان کی کتاب کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے۔ تو عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی کتاب ہے انشاءاللہ، تو اس کتاب سے ہم پڑھیں گے۔ بڑے اچھے انداز میں کتاب کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اور اچھی طرح انہوں نے الفاظ معنی بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی تو ان کی کتاب بہت اچھی دکھی، تو اس کتاب کو میں نے انتخاب کیا، سیلیکٹ کیا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ سب اسکرین دیکھیے انشاءاللہ، اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، اس کے PDF آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، نوٹس میرے پاس ہیں انشاءاللہ، میں وقت نوٹس آپ کو دوں گا، تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو PDF، اور اب فی الحال اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور کلاس کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب آپ سے شیئر کروں گا گروپ میں انشاءاللہ۔ دیکھیے کتاب، اسکرین امید ہے کہ سب کلیئر رہا ہوگا، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے 125 قرآنی الفاظ، 125 ورڈ آف قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی کافی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو میں نے اس کورس میں سیلیکٹ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں فرسٹ پیج پر، آپ انشاءاللہ جب آپ کو PDF ملے گا تو آپ اچھی طرح کتاب کو دیکھیے انشاءاللہ۔ تو اس کتاب کو لکھنے والے، جمع کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی حیدرآباد۔ تو اس کتاب کو ہم انشاءاللہ اس لیے بھی پڑھیں گے کہ اس میں 125 قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو بار بار قرآن کریم میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے ان الفاظ کو قرآن کریم سے سیلیکٹ کیا اور اس کتاب میں اسے جگہ دی ہے۔ تو بار بار اس کتاب میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور اس کتاب میں ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کتاب کو، اس کا فائدہ یہ بھی ہے، اس کتاب میں جو بھی قرآن کا ورڈ ہوگا وہ فرسٹ اچھا بیک گراؤنڈ دیے ہیں، اچھے ڈیزائن کے ساتھ دیے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا جو ورڈ ہے وہ ورڈ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن آتا ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن رہے گا اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن رہے گا۔ تو دو زبان بھی ہے اس میں، اردو اور انگلش دونوں کو بھی اس میں انہوں نے ٹرانسلیشن کے لیے جمع کیا ہے۔ تو ہم میں سے جو انگلش میں ویک ہیں وہ اردو سے سمجھ سکتے ہیں، جو اردو میں ویک ہیں وہ انگلش کے ٹرانسلیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں یہ ورڈ کتنے بار یوز ہوا ہے اس کو انہوں نے کاؤنٹ کیا، یہ کیلکولیشن ان کا ہے، میرا نہیں ہے، ان کے کیلکولیشن کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ یہ ورڈ قرآن میں اتنی بار یوز ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب میں جب ورڈ ذکر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ورڈ اصل میں کیا ہے، یہ ناؤن ہے یا پھر ورب ہے یا پھر پارٹیکل ہے۔ جیسے میں نے سٹارٹ میں نحو کی کلاس میں بتایا کہ انسان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے، جو ورڈ نکلتا ہے، تو جو میننگ فل ورڈ ہو تو وہ یا تو ناؤن ہوگا یا تو ورب ہوگا یا پھر یا تو وہ پارٹیکل ہوگا۔ تو قرآن کے وہ الفاظ یہ ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ کیا ہے اس کو انہوں نے اس کتاب میں وضاحت کیا، واضح کیا ہے۔ تو اور قرآن کریم کا جو لفظ آیا ہے اور الگ الگ انداز میں قرآن کریم میں ورڈ کہاں کیسے آیا ہے اس کو بھی انہوں نے اس کتاب میں بتایا ہے، اور ساتھ میں ہر ورڈ کے لیے قرآن سے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ تو اس طرح یہ ورڈ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو جتنی ایک ورڈ کو یاد کرنے کے لیے ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو انہوں نے اس کتاب میں ایکسپلین اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا نام 125 قرآنی الفاظ یا 125 ورڈز آف دی قرآن، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں لکھی ہوئی انشاءاللہ آپ PDF ملنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ پیج میں انہوں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اس آیت کا ذکر کیا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، میں نے اسے کاٹ دیا، مطلب پریفیس تھا، مقدمہ تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو میں نے آسانی کے لیے صرف فرنٹ جو کتاب کا ٹائٹل اسے رکھا ہے اور یہ آیت کو باقی رکھا، اور سیدھا جو ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے تو میں وہ ٹاپک پر اس PDF میں آیا ہوں۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پوچھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن کریم سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم کے مقاصد میں سے مقصد انسان اسے پڑھے، اس پر عمل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ تو سب سے پہلا ورڈ دیکھیے 1 of 125، سب سے پہلا ورڈ انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ، تو اللہ یہ ہم میں سب کو یاد ہے، کوئی نیا ورڈ، کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ورڈ کا ذکر کیا وہ اللہ، اور یہ قرآن میں بہت بار ذکر ہوا ہے۔ ان کے کیلکولیشن کے حساب سے دیکھیے، ان کے کیلکولیشن کے حساب سے یہ قرآن میں تقریباً 2550 بار ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 2550 بار قرآن میں یہ وہ لوگ آیا ہے ان کی کیلکولیشن کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار قرآن کریم میں لفظ آیا ہے۔ آپ جب بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ کا جب نام آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا چیزیں ہم سب جانتے ہیں اللہ۔ تو دیکھیے اب اس کا انہوں نے ٹرانسلیشن دیا، تو ٹرانسلیشن اللہ کا اللہ ہی آئے گا۔ انگلش میں آپ گاڈ سے اس کا ٹرانسلیشن کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی اللہ ہی سے کریں، اور اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن اللہ ہی آئے گا۔ اور اس کے بعد یہاں دیکھیے، یہاں پہ 3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اسم، فعل، حرف، ناؤن، ورب، پارٹیکل۔ جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو بھی آپ کو ورڈ آتا ہے تو یا تو ورڈ ناؤن ہوگا، یا تو ورب ہوگا، یا پارٹیکل ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے ناؤن کے لیے بلو کلر سیلیکٹ کیا ہے، اور ورب کے لیے دیکھیے کون سا کلر سیلیکٹ کیا ہے، حرف کے لیے کون سا کلر سیلیکٹ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ ٹک بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ ناؤن ہے، اسم ہے، تو اس پر انہوں نے اسم پر ٹک کیا، تو یہ اللہ اسم ہے۔ اور قرآن میں کتنی بار آیا تو اسے انہوں نے اپنے کیلکولیشن کے حساب سے بتایا ہے، اور اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن سے اگزامپل دی ہے اس کے لیے۔ تو اگزامپل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ اس کا ٹرانسلیشن دیا ہے سیک ریفیوج، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، فرام سیٹن، الرجیم جو مردود ہے، the outcast۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر باللہ، یہ دیکھیے باللہ اللہ کا نام یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں بہت ساری جگہ آپ کتنا قرآن پڑھیں گے، دیکھیے بہت ساری جگہ آپ کو اللہ کا نام قرآن میں ملتا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ صرف اسی شکل میں نہیں آیا ہے، الگ الگ شکلوں میں آیا ہے۔ دیکھیے نیچے بتایا جا رہا ہے کہ کبھی قرآن میں واللہ اس طرح واو کے ساتھ اللہ کا نام آیا ہے، کبھی فاللہ فا کے ساتھ اللہ کا نام آیا ہے، کبھی للہ، للہ ملک السماوات، تو للہ، کبھی للہ اس پیٹرن میں اللہ کا نام آیا ہے، کبھی وللہ اس پیٹرن میں آیا ہے، کبھی فللہ اس پیٹرن میں اللہ کا نام آیا ہے، کبھی اب اللہ اس پیٹرن میں آیا، کبھی اللہ اس انداز میں آیا ہے، کبھی باللہ، اور کبھی تاللہ، اور کبھی وتاللہ۔ تو الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم میں کن کن شکلوں میں آیا ہے آپ کو یہ بھی بتایا گیا۔ تو یہ پورا کاؤنٹ کر کے دیکھیں گے تو ان کے کیلکولیشن کے حساب سے 2550 2550 بار اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو صرف لفظ اللہ، اللہ کے صرف نام کو دیکھیں گے اس طرح
تو اس طرح اللہ صرف اس طرح 2550 پر نہیں آیا. یہ نیچے جو آپ کو شکلیں بتائی گئی ہیں، اس کے الگ الگ ڈفرینس شیپس بتائے گئے ہیں، تو ان تمام شیپس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2550 مرتبہ قرآن کریم میں ان کے کیلکولیشن کے حساب سے اللہ کا نام آیا ہے. تو یہ چیز امید کی آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی. تو اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ یہ اللہ کا خاص نام ہے. علم لذات اللہ سبحانہ وتعالی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خاص نام ہے. اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. قرآن کریم میں اللہ کے اور بھی بہت سارے نام آئے ہیں، اور حدیث میں بھی اللہ کے بہت سارے نام آئے ہیں. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ کے 99 نام 99 نیم ایسے ہیں کہ اگر انسان من احصاها دخل الجنہ، اگر انسان انہیں اچھی طرح یاد کرے، اس کے مطابق عمل کرے، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے حقیقت میں کتنے نیمز ہیں؟ تو صحیح بات اس میں کہ اللہ کے بہت سارے نیمز ہیں. ان میں سے چند نام ہم جانتے ہیں، جیسے 99 ہو، یا اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو 99 نیم سے بھی زیادہ ہمیں اللہ کے نیم ملتے ہیں قرآن و حدیث میں. جو حدیث میں نے آپ کے آگے پڑھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نیمز ایسے ہیں جو انسان انہیں اچھی طرح یاد کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ انسان جنت میں جائے گا. اس حدیث میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے اونلی 99 نیمز ہیں. یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے 99 نیمز کو یاد کرنے کی فضیلت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فضیلت یہ کہ انسان اس کے ذریعے جنت میں جائے گا. ورنہ اللہ کے بہت سارے پیارے نام، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سارے نام پیارے نام ہیں، انسان کو اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے وقت یہ بات بتائی ہے کہ اللہم انی عبدک، مشہور دعا ہے، آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوگی، یاد ہونی چاہیے. انسان جب پریشانی میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہو تو اسے دعا پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول نے سکھایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک. میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہاں سے سٹارٹ ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام سے سوال کرتا ہوں، جو بھی تیرا نام ہے ہر نام سے میں سوال کرتا ہوں. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کو تو نے قرآن کریم میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اس نام کو تو نے کسی مخلوق کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور میں تیرے اس نام سے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نام کو تو نے علم غیب میں محفوظ کر رکھا ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے. تو اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں. کچھ ناموں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کچھ ناموں کو اللہ نے ہو سکتا ہے کسی اپنے بندے کو بتایا ہو. ہماری امت میں یا ہماری امت سے پہلے بہت سارے انبیاء رسول گزرے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نام بتایا ہو، یا اللہ نے کچھ نام اپنے پاس غیب میں محفوظ کر رکھے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا. تو اللہ کے رسول دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ہر نام سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے قرآن میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہو، یا علم غیب میں تو نے اسے محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے، چلو اس نام سے بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، صرف 99 نیمز نہیں ہے. علماء کرام نے اللہ کے ناموں کو جمع کیا، اس میں سے بڑے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں رحمہ اللہ، سعودی عرب کے بڑے مشہور عالم تھے جن کی وفات 2002 میں ہوئی. انہوں نے اللہ کے بہت سارے ناموں کو جمع کیا. تو انہوں نے قرآن و حدیث سے جب اللہ کے ناموں کو جمع کیا تو تقریباً 100 سے زیادہ نام انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیے ہیں. 100 سے زیادہ نام ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے 99 نیم یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے ایکچوئل میں بہت سارے نام ہیں. کچھ ناموں کا ہمیں علم ہے اور بہت سارے ناموں کا ہمیں علم نہیں ہے. تو اللہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بڑا عظیم نام ہے. اس نام سے انسان ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس نام سے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یا اللہ، اس سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. تو یا اللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ رحم کر، جو بھی ہو. تو یہ اللہ کا بڑا عظیم نام ہے اللہ. تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اسے، اور قرآن میں بہت بار الگ الگ شیپس میں آپ نے اسے معلوم بھی کیا اور اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں. سیکنڈ نام جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے الشیطان.
تو الشیطان، تو اس کا ٹرانسلیشن شیطان سے اور انگلش میں سیٹن سے ٹرانسلیشن کیا ہے الشیطان. اور اس کی ایگزامپل دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو شیطان کون ہے؟ تو شیطان ہم سب جانتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا. شیطان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی تحقیق کے اعتبار سے یہ قرآن میں 88 بار شیطان کا نام آیا ہوا ہے، اور یہ ایک ناؤن ہے، شیطان کے لیے کہا جاتا ہے. ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے. تو شیطان جس کے اندر بھی سرکشی کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے، شر جس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اسے کبھی کبھی شیطان بھی کہا جاتا ہے. شیطان کا مطلب حد کراس کرنے والے کو بھی شیطان عربی زبان میں کہا جاتا ہے. تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں شین طا نون. تو اس کتاب کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں روٹ لیٹرز ذکر کرتے ہیں. تو شین طا نون یہ اصل لیٹر ہیں، اس سے شیطان بنا ہوا ہے. دیکھیے عربی زبان میں بہت سارے ناؤن اور وربز ہیں، وربز پورے وربز، اور بہت سارے ناؤن ایسے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ روٹ لیٹر ہوتا ہے. وہ روٹ لیٹر کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہو سکتے ہیں، نارملی 3 ہوتے ہیں. تو روٹ لیٹر سے وہ ناؤن بنتا ہے. تو الشیطان جو بنا ہے اس کے روٹ لیٹرز یہ ہیں شین طا نون. اگر ہم ورب بناتے ہیں تو شیطانہ ایسا ورب بنتا ہے. تو یہ روٹ لیٹر ہے. انشاءاللہ یہ سب انشاءاللہ نحو میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، اور بھی بہت ساری باتیں نحو میں آئیں گی. تو یاد رکھیے شیطان کا روٹ لیٹر 3 ہے شین طا نون. اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھنا، سرکشی کرنا، یہ تمام چیزیں اس کا مطلب آتا ہے. تو شیطان کو اردو میں شیطان کہتے ہیں، انگلش میں سیٹن کہتے ہیں، اور آپ اسے جانتے ہیں شیطان کون ہے. تو اور شیطان کا نام قرآن کریم میں تقریباً 88 بار آیا، اور الگ الگ شکلوں میں آیا ہے. اس کی شکلیں کچھ ایسی ہیں للشیطانی، اور کبھی شیاطین. شیاطین پلورل ہیں، شیطان سنگولر، شیاطین پلورل ہے. تو وہ شیاطین کبھی اس نام سے آیا ہے للشیاطین، تو یہ بھی پلورل ہے. شیاطینہم، شیاطینہم، تو پلورل بھی بہت سارا ہے. تو سنگولر پلورل سب کو ملا کر انہوں نے کاؤنٹ کیا اور کہا کہ 88 بار قرآن کریم میں یہ آیا ہوا ہے. شیاطین الانس والجن، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جنوں اور انسانوں میں کے شیاطین. تو اللہ نے فرمایا کبھی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، مطلب جس کے اندر شیطان کی صفت پائی جائے، بری اور شر پایا جائے، تو اسے شیطان صفت انسان بھی کہا جاتا ہے. جیسے فرشتہ صفت انسان کہتے ہیں. اگر کوئی انسان بہت نیک کو بولتے ہیں گویا کہ فرشتہ ہے. تو اگر کوئی بہت برا ہو، ہر قسم کی برائی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان ایک کلیئر ہے، قرآن میں الگ الگ انداز میں آیا ہے. شیطان یہ سنگولر ہے، شیاطین جو آپ نے دیکھا یہ شیاطین پلورل ہے. ٹھیک ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ٹرانسلیشن ہم نے دیکھ لیا. تو یہ لفظ آپ کو یاد کرنا ہے، بہت ایزی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. نمبر 3 وہ ہے ہوا. ہوا اصل میں کیا ہے؟ پروناؤن ہے. اسے عربی میں اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر پروناؤن، ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں پروناؤن جو ہے ناؤن ہی کا ایک ٹائپ ہے. تو اسے اس لیے انہوں نے ناؤن کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بلو کلر بھی ذکر کیا اور بلو میں ٹک بھی کیا ہے. تو پروناؤن ہے ہوا. اور ڈیپ میں بتائیں تو اسے ڈی اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے، ضمیر منفصل. انشاءاللہ چیزیں نحو میں آگے آئیں گی، یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بس اس کلاس میں آپ کو یاد رکھنا ہے ہوا. ہوا کا مطلب اردو میں وہ ہے، ایک رائٹ طرف ہے، اور انگلش میں ہی ہے. ہوا کا مطلب ہی، اور اردو میں اس کا مطلب وہ ہے، وہ. ٹھیک ہے. اور ایک قرآن میں 481 بار ذکر ہوا ہے. اور اس کی ایگزامپل انہوں نے قرآن سے دی. ہوا قرآن میں کیسے یوز ہوا ہے تو دیکھیے قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد یہ سورہ ہمیں سب کو یاد ہے. قل هو اللہ احد، تو قل کا مطلب عربی زبان میں سے، اور یہ ورب ہے اس لیے انہوں نے اس کا کلر چینج کیا ہے. ہوا ہی، وہ، اللہ. تو دیکھیے یہاں پر پھر اللہ کا نام آیا ہے. تو قرآن میں بہت بار آپ پڑھتے جائیں گے اللہ کا نام بار بار آپ کو ملتا ہے. اللہ از اللہ،
the one احد ایک ہے، احد کا مطلب ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک کو احد کہتے ہیں. تو قرآن میں الگ الگ شکلوں میں ایسا آیا ہے، وہ ہوا فہوا لہوا، ان الفاظ میں قرآن کریم میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے، وہ ہوا فہوا لہوا، ٹھیک ہے. تو قرآن میں کبھی کہیں بھی آپ وہ ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ پروناؤن ہے، اس کا مطلب وہ ہے، ہی ہے، وہ ہوا فہوا لہوا، ٹھیک ہے. الگ الگ طریقے سے آیا، لیکن اگزامپل جو دیا گیا اس میں سنگل ہوا آیا ہے، قل هو اللہ احد. تو ہوا تو یہ قرآن میں بہت بار آیا ہے، تقریباً 481 بار، اس کا مطلب وہ ہی. اور قرآن سے اگزامپل دیکھا، اور الگ الگ شکلوں میں قرآن کریم میں کیسے آیا ہے، الگ الگ فارم میں جیسے کیسے آیا ہے وہ بھی ہم نے معلوم کیا، ٹھیک ہے. آگے بڑھیں گے. اس کے بعد نمبر 4 ہوم، نمبر 4 ہے ہوم، اوکے، ہوم. تو ہوم قرآن کریم میں 444 بار قرآن کریم میں یوز ہوا ہے، اور یہ ناؤن ہے، اس لیے آپ کو گرین کلر دکھایا گیا. ہوم یہ اصل میں پروناؤن ہے، اور عربی زبان میں جیسے میں نے کہا پروناؤن ناؤن ہی کا ایک ٹائپ ہوتا ہے عربی زبان میں. تو یہ اس میں سے بلو کلر دیا گیا ہے ہوم. اس کا مطلب دیکھیے اردو میں وہ سب، اور انگلش میں دیکھیے دے، رائٹ سائڈ میں اردو ہے، لیفٹ سائڈ میں انگلش ہے، وہ سب اور انگلش میں دے. تو ہوا یہ سنگولر ہے اور ہوم اس کا پلورل ہے. ابھی ہم نے جسٹ ہوا جو پڑھا وہ سنگولر ہے اور ہوم پلورل ہے. وہ پروناؤن سنگولر اور ہوم پروناؤن پلورل کے لیے آتا ہے. اور قرآن کریم میں اس کا اگزامپل کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. دیکھیے ہم یہاں پہ آیا ہوا ہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اولئک دوست، ہاں وہ لوگ، ہاں اولئک دوست وہ لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہاں کمپینینس آف پیراڈائز. اصحاب کمپینینس، والے اردو میں جسے ہم کہتے ہیں، جنہ پیراڈائز جنت، جنت والے ہیں وہ لوگ، جنت والے ہیں وہی لوگ جنت والے ہیں. ہم وہ دے، ہاں فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور قرآن کریم میں الگ الگ شکلوں میں آیا، الگ الگ شیپس میں آیا ہے. وہ یہ کبھی ہم سنگل آتا ہے، کبھی جیسے یہاں پہ سنگل آیا ہے ہم، اور کبھی وہم آتا ہے، کبھی فہم آتا ہے، کبھی اہم آتا ہے، کبھی افہم آیا ہے، اور کبھی لہم آیا ہے. تو یہ سب اصل ہی ہیں، اصل میں ہم ہی ہے، یہ ایکسٹرا ورڈز ہیں، اس کے اپنے مطلب ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ آگے معلوم کریں گے انشاءاللہ. تو وہم فہم اہم افہم لہم، تو الگ الگ ورڈز کے الگ الگ لیٹرز کے ساتھ آیا ہے، لیکن اصل میں یہی ہے، ہم ہی ہے. اسے سمجھ، اسے دیکھ کر مسٹیک نہیں کرنا، کنفیوز نہیں کرنا. یہ ہم ہی ہے، دے ہی ہے، وہم اور وہ سب، اور وہ سب، فہم پس وہ سب، سو وہم اینڈ دے آر، فہم سو دے آر. تو اس طرح الگ الگ مطلب میں قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن اصل تو یہ ہم ہی ہے. اس کی الگ الگ شکلیں ہیں، ٹائپس، الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن اس میں کنفیوز نہیں کرنا. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے انت، نمبر 5 پہ ہے انت. انت یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی ڈی اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. اور ناؤن، پروناؤن عربی زبان میں ناؤن ہی کی ایک ٹائپ ہے. اسے بلو کلر دیا گیا. قرآن کریم میں یہ تقریباً 81 بار یوز ہوا ہے، قرآن کریم میں 81 بار یوز ہوا ہے. اور اس کا مطلب ہے آپ یا تو، عزت سے کہنا ہے تو آپ کہیں گے، ورنہ تو کہتے ہیں، اور انگلش میں سے یو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قرآن سے اگزامپل دیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کریم کی اگزامپل ہے لا الہ الا انت، دیکھیں یہاں پر آیا ہے انت، ٹھیک ہے، انت یو. لا الہ نہیں کوئی معبود، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، الہ کوئی معبود، تو لا الہ نہیں کوئی معبود، there is no God، نہیں کوئی معبود الا ایکسپٹ سوائے، انت
تیرے یا تو، ہاں لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تو یا سوائے تیرے، یو. اوکے سبحانک، تو پاک ہے، گلوری بی ٹو یو، سبحانک گلوری بی ٹو یو، تو پاک ہے. تو سبحان پاک کو کہتے ہیں، سبحانک تو پاک ہے. انی انڈیڈ آئی، انی انڈیڈ آئی بے شک میں، کنتو آئی ایم، کنتو آئی ایم من الظالمین تو ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. آف دی آئی ایم آف دی رانگ ڈوئرس، آئی ایم آف دی رانگ ڈوئرس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹرانسلیشن پڑھانا مقصود نہیں ہے، بس بتانا یہ کہ انت قرآن کریم میں آیا، اس کی اگزامپل ہے. اوکے، اور الگ الگ شکلوں میں کیسا آتا ہے وہ ہے، کبھی وہ انت آتا ہے، کبھی فانت آتا ہے، کبھی انت آتا ہے، کبھی افانت آیا ہے، کبھی لانت آیا ہے. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ اصل میں انت ہی ہے، کچھ ایکسٹرا لیٹرز اس کے ساتھ آتے ہیں ضرورت کے حساب سے اور معنی کے حساب سے، ایکسٹرا لیٹرز اس کے ساتھ میں آتے ہیں، لیکن یہ سب کا سب معنی ایک ہی ہے، اسے سمجھنا چاہیے، کنفیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انت. اوکے، انت نمبر 5 ہم نے پڑھا، انت انت آپ، یو. اوکے، یہ بہت کلیئر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور قرآن میں کتنے بار آیا؟ 81 بار آیا ہے. اس کے بعد ہے انا، انا مطلب میں، یہ انا تو اسے انا پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا. ہاں یہ لاسٹ کا الف جو ہے سائلنٹ ہے، اسے پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. انا، اسے انا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انا نہیں پڑھیں گے. انا، انا کا مطلب میں اور آئی، انگلش میں آئی اور میں. اور قرآن کریم میں تقریباً 68 بار استعمال ہوا ہے. اس کی اگزامپل قرآن کریم سے دی ہے، سورۃ الکافرون کی آیت ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا. تو سیکنڈ نمبر پہ دیکھیے انا آیا ہوا ہے، انا آئی ایم، آئی ایم جو بھی ہو. وَلَا أَنَا اینڈ ناٹ، اور نہ، ہاں اور نہیں. لا کا مطلب نہیں، جیسا آپ نے ابھی سنا، اور واو کا مطلب اور ہوتا ہے، اینڈ ناٹ. آئی ایم یا میں عبادت کرنے والا ہوں، آئی ایم ناٹ اینڈ آئی ایم ناٹ اے ورشپر. ماں کے بہت سارے مطلب آتے ہیں، یہاں پر اس کا مطلب ہے واٹ یا جس کی، عبد تم نے عبادت کی، یو ورشپ. تو ولا انا عابد ما عبدتم اینڈ آئی ایم ناٹ اے ورشپر آف واٹ یو ورشپ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹرانسلیشن ہمارا پڑھنا مقصد نہیں، جس ہم پڑھیں گے زیادہ ڈیپ میں ٹرانسلیشن میں نہیں جائیں گے. تو مطلب یہاں پہ یہ کہ انا، انا سے پڑھتے ہیں انا، انا نہیں پڑھنا، یہ الف سائلنٹ ہے. اوکے، انا، انا میں، اور انگلش میں آئی. اور اس کی شکلیں قرآن کریم میں کیسے آئی ہیں، وَأَنَا فَأَنَا اس طرح آیا ہوا ہے، وَأَنَا کبھی فَأَنَا. تو سمجھنا یہ انا ہی ہے، آئی کا مطلب ہی ہے، اس میں کنفیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو قرآن کریم میں تقریباً 68 بار آیا ہے. اور اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے انتم، 7 نمبر پہ ہے انتم. انتم یہ بھی اسم ہے، یہ بھی پروناؤن ہے. اوکے، یہ بھی پروناؤن ہے، اور پروناؤن ناؤن کا ایک ٹائپ ہے عربی زبان میں، جیسے میں بار بار بول رہا ہوں اسے. اور قرآن کریم میں 135 بار یوز ہوا ہے. تو انتم کا مطلب آپ سب، تم سب یا آپ سب، اور انگلش میں یو آل، یو آل. اوکے، آپ سب. تو قرآن کریم میں سے اگزامپل سورہ کافرون ہی سے دیا گیا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا ہم نے بار بار معلوم کیا، لا کا مطلب نہیں، اور واو کا مطلب اور، وَلَا أَنَا اور نہ، اینڈ ناٹ انتم. تو یہ جو ہے یہ ہمارا ورڈ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، انتم یو. اوکے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، وہ اور نہ تم، اینڈ ناٹ یو عابدون اور ورشپرز عبادت کرنے والے ہو. ما اس کے بہت سارے مطلب ہیں، یہاں پر اس کا مطلب یہ واٹ یعنی کوشچن نہیں ہے، یہ ریلیٹو پروناؤن اسے کہا جاتا ہے. جو بھی ہو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، نحو میں سب آئے گا انشاءاللہ، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو بھی ہو اس کا گرامر سے تعلق ہے. تو ولا انتم اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اینڈ ناٹ یو آر ورشپر آف واٹ آئی ورشپ.
تو ہمارا جو ورڈ ہے وہ یہ انتم. انتم کا مطلب یو آل، یو آل. اردو میں تم یا آپ، عزت سے بولنا ہے تو آپ سب، یا تھوڑی کم عزت دینا ہے تو تم سب. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے الگ الگ شکلوں میں آیا ہوا ہے. تو کبھی وہ انتم آیا ہوا ہے، کبھی فانتم، کبھی انتم، کبھی افانتم، کبھی لانتم، کبھی ہا انتم. تو اس میں کنفیوز نہیں کرنا، سمجھ جانا اس کا مطلب یو آل، تم سب ہے، تم سب. اوکے. تو یہ بھی ہم نے معلوم کیا. اس کے بعد نمبر 8 پہ اور آخری ورڈ ہم جو پڑھیں گے نمبر 8 پہ وہ ہے نحنو. نحنو اس کا مطلب ہم سب. یہ بھی پروناؤن ہے، ڈی اٹیچ پروناؤن اسے کہا جاتا ہے، نحنو. اوکے. اور یہ ناؤن ہی کی ٹائپ ہے، اس لیے بلو کلر ملا ہوا ہے. اور قرآن کریم میں یہ تقریباً 86 بار یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہم سب، وی یا وی آل. ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل قرآن کریم سے انا نحنو. تو دیکھیے سیکنڈ پہ جو ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے انا نحنو. نحنو آیا ہوا ہے، نحنو. انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً یہ بے شک ہم نے نازل کیا ذکر یعنی قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. Indeed we have sent down the reminder of the Quran and indeed we of it surely guardians. Okay. یعنی یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہمارا مقصد یہاں پر یہ کہ نحنو یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ہم، اور قرآن کریم میں ایسے یوز ہوا ہے. اور بھی قرآن کریم میں الگ الگ شیپس میں آیا ہے، وہ ہے وَنَحْنُ، لَنَحْنُ، أَنَحْنُ، اس طرح کے شیپ میں قرآن کریم میں آیا ہوا ہے. تو اس طرح جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ جائیں کہ نحنو مطلب ہم سب ہی مقصد ہے، کوئی اور اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 8 ورڈز قرآن کریم کے معلوم کیے. تو وہ کیا کیا معلوم کیے ایک مرتبہ ریویژن کرتے ہیں. دیکھیے اسکرین. نمبر 1 اللہ، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے معلوم کیا. اس کے بعد الشیطان، اس کے بعد ہوا، اس کے بعد ہم، اس کے بعد انت، انا، انتم، نحن. اللہ یہ تو معلوم ہے، شیطان شیطان، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، یو، انا آئی میں، انتم آپ سب، یو آل، نحن ہم سب، وی آل. تو آج کے لیے اتنا بس ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ کلاس میں ہم آگے اور ورڈز کی شرح کریں گے، ایکسپلینیشن کریں گے، ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. تو آپ اگلی کلاس تک انشاءاللہ آپ کو 28 ورڈز یاد کرنے ہیں. تو آپ بھی خود سے دیکھ کر انشاءاللہ اسے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کی شرح ایکسپلین انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آگے کروں گا. لیکن آپ ورڈز یاد کرتے رہیں، ورڈز یاد کرتے رہیں، میننگ دیکھیں، ورڈز دیکھیں، یاد کریں. اس کے بعد جو بھی چیزیں انشاءاللہ میں آگے کلاس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ورڈز آپ کو دن میں 4 ورڈز کے حساب سے یاد کرنا ہے، تب جا کر ایک کورس کے اینڈ تک آپ 25 ورڈز یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت سارے ورڈز آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوئے ہوں گے، آپ میں سے بہت ساروں نے بیسک عربی پڑھی ہوگی، تو یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوئی ہوں گی. اور ورڈ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے، ٹرانسلیشن دیکھیے، اور قرآن کریم میں کیسے یوز ہوا ہے اسے ذرا ذہن میں رکھیے انشاءاللہ. تو آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.